بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ تعالی علم صرف کے 4th لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پریویس لیکچر میں ہم نے آپ کو ایک کانسیپٹ دیا تھا فعل ماضی مثبت معروف کا، یہ پاسٹ ایکٹیو افرمیٹیو کا. آج انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ہی بات کریں گے، اس کے کون کون سے صیغے ہوتے ہیں اس کو سمجھیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم ایک چیز یہ سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں ایک تھوڑا سا ٹچ دیا تھا ثلاثی مجرد کا، کہ ثلاثی مجرد وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس میں 3 جو ہے وہ روٹ الفابیٹس ہوں اور اس کے علاوہ مزید کوئی الفابیٹ اس کے اندر نہ ہو. تو کسی بھی کلمے کو 6 اقسام میں سے وہ ثلاثی مجرد ہے، رباعی مجرد ہے، خماسی مجرد ہے، یا ثلاثی مزید فی، رباعی مزید فی، خماسی مزید فی ہے. یہ ان تینوں 6 کی 6 کیٹیگریز جو ہیں، ان میں سے کس میں فال کرتا ہے کوئی کلمہ، اس کو دیکھنے کے لیے ہم ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے نا اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ماضی کا پہلا صیغہ کون سا ہے؟ وہ ہوتا ہے واحد مذکر غائب کا. اب اگر مثال کے طور پر ہم نے پریویس اگر ایپیسوڈ دیکھیں تو اس کے اندر پریویس لیکچر میں ہم نے یہ سمیعہ دیکھا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ واحد مذکر غائب کا پہلا صیغہ، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس پہلے صیغے کے اندر یہ جو روٹ ورڈز ہیں کتنے ہیں، اور ان روٹ ورڈز کے علاوہ کوئی اور ایکسٹرا حرف اس کے اندر ہے یا نہیں ہے. اگر یہ روٹ الفابیٹس یا روٹ ورڈز جو ہیں یہ 3 ہیں تو اس کو ہم نے کہہ دیا ثلاثی، اور چونکہ اس صیغے کے اندر مزید کوئی ایکسٹرا نہیں ہے تو ہم نے اس کو کہا مجرد. تو یہ جو 6 کیٹیگریز ہیں جس کو 6 اقسام کہتے ہیں، اس پر ہم ابھی مزید ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے. صرف میں نے آپ کو ایک ہنٹ دی تھی. تو وہ جو 6 اقسام بنتی ہیں ٹوٹل اس طریقے سے. اب یہ 6 اقسام میں سے کس کے اندر فال کرتا ہے، کس کے اندر فال نہیں کرتا، تو اس کے لیے جو معیار ہے، جو اسٹینڈرڈ ہے، وہ ماضی کا پہلا صیغہ یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر 3 حروف ہیں، اس کو جو ہے ہم ثلاثی مجرد کہیں گے. اب اس سے مزید آگے جتنے بھی صیغے بنتے رہیں، اس میں چاہے کتنے بھی ورڈز ایڈ ہوتے رہیں، جیسے ہم نے پریویس لیکچر کے اندر بتایا تھا کہ سمیع سے یسمع بھی بنتا ہے، سامعون بھی بنتا ہے، مسموعون بھی بنتا ہے. تو سین میم عین کے علاوہ مزید کچھ حروف بھی ایڈ ہوئے تھے، تو ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، صرف اس کا اعتبار کیا جائے گا. یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے، اس کو دیکھ کر ہی ہم یہ دیکھیں گے کہ کس کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے. تو چونکہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بھئی واحد مذکر غائب جو پہلا صیغہ ہے، اس کے اندر 3 حروف ہیں جو روٹ حروف کہلاتے ہیں، جو حروف اصلیہ کہلاتے ہیں، روٹ الفابیٹس کہلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایکسٹرا کوئی نہیں ہے، تو ہم نے اس کو کہہ دیا یہ ثلاثی مجرد ہے. آگے کی تفصیل کہ رباعی مجرد کیسے بنے گا، مزید فی کیا ہوتا ہے، اس کو بھی ہم فی الحال یہاں پر ڈراپ کر رہے ہیں، آگے جا کر اس کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اب یہ یہاں پر آیا کیسے، تو یہ بنے گا مصدر سے، سمعن. ہمارے پاس یہ بہت سارے ایسے جو ہے وہ مصدر موجود ہوتے ہیں، جیسے سمعن ہے، ضربن ہے، اسی طریقے سے نصرن ہے. یہ ہمارے پاس عربک لینگویج کے اندر اس طرح سے روٹ ورڈز ہوتے ہیں، اس کو مصدر بھی کہتے ہیں. یہ سب کے سب جو ہے مصدر. ٹھیک ہے، یہ روٹ ورڈز ہوتے ہیں، اسی سے آگے جو ہے وہ ساری چیزیں چلتی ہیں. جب بعض کلمے ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے دوسرا کلمہ ہم نہیں بنا سکتے، جیسے مثال کے طور پر جو ہمارے نام ہوتے ہیں، لفظ زید، میں نے آپ کو کہا تھا کہ مسٹر زید جو ہے وہ ہماری ان سے بہت ساری ملاقاتیں ہوں گی، تو آپ دیکھیں زید سے مزید کوئی اور لفظ نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا، جسے ہم نے سمعون سے تو سمیع بنا لیا، لیکن زیدن سے زید کی پوری گردان تو نہیں چلاتے نا. اسی طریقے سے اور بہت سارے نام ہیں، ان سے ہم کوئی گردان نہیں چلاتے. تو ایسے بھی ورڈز ہوتے ہیں، تو جن کی کوئی گردان نہیں ہوتی اس کی ایک الگ کیٹیگری ہے، اس پر ابھی ہم بات نہیں کر رہے. لیکن چونکہ یہاں پہ سمعون، ضربن، نصرن یہ وہ ورڈز ہیں جن سے آگے گردانیں بنتی ہیں، اس بیس پر ہم نے ان کو کہہ دیا کہ یہ مصدر ہے. تو آسان الفاظ میں مصدر وہ جس سے گردانیں بنتی ہیں. اب ہمارے پاس یہ اگر مثال کے طور پر مصدر ہے، تو ہم مصدر سے بناتے اس طریقے سے ہیں فعل ماضی مثبت معروف. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بنانے کا طریقہ ہے وہ فعل ماضی مثبت معروف بنانے کا طریقہ ہے. ہم لے لیتے ہیں یہاں پر سمعن. ٹھیک ہے، اب فعل ماضی مثبت معروف بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ 3 حروف لیے، چونکہ یہ ثلاثی مجرد کی بات ہو رہی ہے، ہم نے یہ 3 حروف لیے. اس میں جو پہلا حرف ہوگا اس کے اوپر زبر آتا ہے، اور جو آخری ہوگا اس کے اوپر بھی زبر آتا ہے. یہ جو درمیان والا ہے نا، درمیان والا،
اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں اس میں بھی پھر مختلف گروپس بنتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جو ہے وہ درمیان والے پر بعض ایسے ورڈز ہوتے ہیں کہ جن میں درمیان والے کے اوپر جو ہے وہ زبر آتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ درمیان والے کے اوپر پیش آتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں درمیان والے کے اوپر زیر آتا ہے. تو یہ بھی پورا ایک الگ گروپ بنتا ہے. اس گروپ کو کہا جاتا ہے باب. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم نے یہ جو سمعون کا تعلق تھا وہ ایسے گروپ سے تھا جس میں درمیان میں زیر آتا ہے. تو ہمارا یہ فعل ماضی مثبت معروف کا پہلا صیغہ بن گیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک اور ہے ضربن. یہ ایک مصدر ہے. اس سے ہم نے بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے؟ وہی ہمارا قاعدہ ہے کہ پہلا جو صیغہ ہے پہلا جو حرف ہے اس کے اوپر ہم زبر لگائیں گے, آخری والے پر بھی زبر لگائیں گے, اور پھر درمیان والے پر ہمیں کیا حرکت لگانی ہے, درمیان والے کے اوپر کون سے اعراب آئیں گے, اس کو دیکھنے کے لیے ہم جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس گروپ سے ریلیٹ کرتا ہے. کیا درمیان میں اس گروپ سے ریلیٹ کرتا ہے کہ جن کے اوپر صرف زبر آتا ہے, یا جن کے نیچے زیر آتا ہے, یا جن کے اوپر پیش آتا ہے. اگر جس گروپ سے ریلیٹ کرتا ہے اس گروپ کے اعتبار سے ہم اس کے اوپر اعراب لگا دیں گے, اور اس گروپ کو ہم کہتے ہیں باب. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو کہتے ہیں کس باب سے تعلق رکھتا ہے. یہ باب کیا ہوتے ہیں؟ یہ گروپ کا تھوڑا بہت تو کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. فعل ماضی مثبت معروف کے کتنے گروپس بنتے ہیں؟ ٹوٹل جو ہے وہ بہت مشہور جو ہیں وہ 6 ہوتے ہیں. اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے, لیکن ابھی فی الحال ہم اس پہ بات نہیں کر رہے تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو. فی الحال یہ سمجھ لیں کہ درمیان والے کے اوپر جو ہے وہ زبر زیر پیش تینوں آ سکتے ہیں, لیکن گروپ کے اعتبار سے کہ کس گروپ سے لنک کرتا ہے. یہ والا چونکہ ایسے گروپ سے لنک کرتا ہے جس کے اوپر زبر آتا ہے تو ہم نے یہاں پر زبر لگا دیا. یہ ہو گیا سمیع, یہ ہو گیا ضربہ. اسی طریقے سے ایک اور ہم دیکھ لیتے ہیں کرمن. کرمن اچھا یہ ایسے گروپ سے ریلیٹ کرتا ہے. یہ ہم نے لگایا کاف کے اوپر زبر, یہ ہم نے لگایا میم کے اوپر زبر. اب یہ جو درمیان میں ہے اس کے اوپر ہم گروپ کے اعتبار سے یہاں پہ پیش لگا دیں گے. یہ بن گیا کروما. تو یہ ہو گیا سمیع ضربہ کروما. گروپ کے اکارڈنگ ہم درمیان والے پہ لگائیں گے, لیکن اس کے پہلے اور اس کے آخری والے پر. ٹھیک ہے. پہلا اور آخری اس کے اوپر زبر آئے گا فعل ماضی مثبت معروف کے اندر. تو فعل ماضی مثبت معروف کا جو ہم پہلا صیغہ بناتے ہیں وہ پہلا صیغہ ہی اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. یہ جو ہم نے کس لیے اسٹینڈرڈ ہوتا ہے؟ یہ جو ہم نے 6 اقسام پڑھی نا, کہ یہ ثلاثی مجرد ہے, یہ ثلاثی مزید فی ہے, رباعی مجرد ہے, رباعی مزید فی, خماسی مجرد, خماسی مزید فی. نام آپ کو تھوڑے سے مشکل لگ رہے ہوں گے, بٹ یہ مشکل نہیں ہے. اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. میں پھر دوبارہ عرض کر دوں کہ ڈیٹیل میں اس کو دیکھیں گے. ابھی فی الحال ہم یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم ایسے کلمے کو اٹھا رہے ہیں کہ جس کے اندر 3 حروف ایسے ہیں کہ جو 3 حروف روٹ ورڈز کہلاتے ہیں, اور اس کے علاوہ مزید اس کے اندر کوئی الفابیٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اس اعتبار سے اس کو ہم نے کہہ دیا ثلاثی مجرد. اب آپ دیکھیں کہ ثلاثی مجرد کا یہ جو مصدر ہے فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد. ٹھیک ہے. فعل ماضی مثبت معروف, اس کو ہم ثلاثی مجرد کر دیتے ہیں اینڈ میں. ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد اس کو کیسے بناتے ہیں؟ اس کو بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے مصدر لیا, مصدر اٹھایا, مصدر اٹھانے کے بعد ہم نے جو پہلا ہے اور جو آخری ہے اس کے اوپر زبر لگا دیا. یہ دیکھیں یہاں پہ بھی زبر ہے, یہاں پہ بھی پہلے آخری پہ زبر ہے, یہاں پہ بھی پہلے آخری کے اوپر زبر ہے. درمیان والے جو الفابیٹس ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ گروپ کے اعتبار سے زبر بھی آ سکتا ہے, زیر بھی آ سکتا ہے, اور پیش بھی آ سکتا ہے. یہاں پر سمیع زیر ہے, یہاں پر ضربہ زبر ہے, یہاں پر را پیش ہے. سمیع ضربہ کروما. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آگے پھر مزید صیغے بنتے ہیں. اسی سے پھر آگے مزید جو ہے وہ صیغے بنتے چلے جاتے ہیں. جیسے یہ تو واحد مذکر غائب کا ہے. ٹھیک ہے. آگے پھر تثنیہ, جمع, پھر مذکر ہے تو مؤنث بھی ہے, پھر چونکہ غائب ہے تو پھر حاضر بھی ہے, پھر متکلم بھی ہے. یہ سارے صیغے پھر آگے اسی سے بنتے ہیں. اب کیسے وہ بنتے ہیں اس کو پھر انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھتے ہیں. یہاں تک اگر آپ کو کوئی چیز سمجھنے میں دقت ہوئی ہو, کوئی پریشانی ہوئی ہو, تو وہ ضرور آپ کمنٹ کے اندر اس کو شیئر کریں, ہمیں بتائیں کہ ہمارے لیے یہ پرابلم ہے اس کو سمجھنے میں, یہاں پہ سمجھنے میں تھوڑی سی ہمیں دقت ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس دقت کو دور کرنے کی کوشش کریں گے, اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ آسان انداز میں ہم اس کو سمجھ جائیں. امید ہے کہ یہاں تک آپ کو چیزیں اگر تھوڑی سی مشکل بھی لگی ہوں گی تو 1-2 دفعہ اگر آپ دیکھیں گے, تھوڑی سی پریکٹس کریں گے کہ جو بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے
خود اس کو اپنے پاس کاپی پر کر کے دیکھیں کہ کیا کیا ہے میں نے، کس انداز سے کیا، تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم مزید آگے جو سیگے بنتے ہیں اس کو دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس سفر کو استقامت کے ساتھ روانہ رکھیں، اس کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرمائے تاکہ سیکھنے سکھانے کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ دوسروں کو بھی دعوت دیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا تو ضرور اس کو شیئر بھی کریں، دوسروں کو دعوت بھی دیں، اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی ثواب جاریہ کا سامان کریں۔